بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس بارے میں ہے کہ امام بخاری صاحب مجتہد تھے اور مجتہد میں سے کون سی قسم کے مجتہد تھے، مگر چونکہ یہ موضوع بہت ہی تفصیلی ہے، اس سے پہلے ہمیں کہ امام بخاری صاحب کو ہم جانیں کہ امام بخاری صاحب مجتہد میں سے کون سی قسم کے مجتہد تھے، تو سب سے پہلے ہمیں مجتہد کی تعریف کو جاننا ہوگا، اس کے بعد مجتہد کی اقسام کو جاننا ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز دو سیشنوں میں ہماری انشاءاللہ یہ بات پوری ہوگی۔ ایک سیشن میں آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ مجتہد کس کو بولتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر مجتہد کی اقسام جو ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ مجتہد کس کو بولتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا جنرلی ویسے مثالوں کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو جو ہماری کتابوں میں مجتہد کی تعریف ذکر کی گئی ہے پھر میں آپ کو وہ سمجھا دوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے مثلا ہمارے اس کائنات میں سب سے پہلے جہاز نہیں تھا، یعنی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ابھی آپ ذہن میں رکھیے کہ دو بندوں نے، جس طرح رائٹ برادرز کے بارے میں آتا ہے، تو دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے لوہے کو جانا ہوگا کہ لوہا کیا ہوتا ہے، لوہے کو پگھلانا کس طرح ہے، لوہے کو ٹیڑھا کس طرح کرنا ہے، لوہے کے متعلق جو اوزار وغیرہ ہیں ان کو استعمال کرنا انہوں نے جانا ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ پھر اس لوہے کے جو قواعد اور اصول ہیں ان کو بھی جانا ہوگا، مطلب یہ کہ لوہے کو کس چیز سے زنگ لگتا ہے، کس چیز سے لوہا خراب ہوتا ہے، لوہے میں سوراخ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال ہوگی، کس طریقے پہ استعمال کرنی چاہیے، تو اس لوہے کے متعلق جو قوانین وغیرہ ہیں ان کو جانا ہوگا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ اس فن میں، یعنی اس لوہے سے چیز بنانے میں ایک مہارت حاصل کی ہوگی، پھر جا کر انہوں نے قوانین وغیرہ بنائے۔ اب یہ جو قوانین بنائے، ان قوانین کے بعد پھر اس پہ جہاز بنایا گیا۔ تو مجتہد بھی ایک ایسا ہی شخص ہوتا ہے جو اس کائنات میں ایک نئی چیز کا ایجاد، مگر نئی چیز کے ایجاد کس طرح، مثلا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک چیز اس وقت ایک معاشرے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہمارے اس معاشرے میں آج کل کینسر کے علاج کی ضرورت ہے۔ ابھی کینسر کا جو مسئلہ تھا بالفرض پہلے نہیں تھا، ابھی ایک نیا شخص، ایک ڈاکٹر محنت کرتا جا رہا ہے، اصول کو جانا، قواعد کو جانا، طب کے قوانین جانے، ڈاکٹری کے فن میں مہارت حاصل کی، ریسرچ وغیرہ کیے، تجربے وغیرہ کیے، آخر وہ اس انجام تک پہنچ گیا کہ کینسر کی دوائی یا کینسر کا علاج اس نے دریافت کر لیا، تو اس شخص کو ہم بولیں گے مجتہد۔ امید ہے کہ اب آپ اس تعریف کو جان گئے ہوں گے۔ مثلا سافٹ ویئر کی دنیا میں ایک شخص محنت کرتا جا رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کوئی ایسی چیز ایجاد کروں جو آج لوگوں کی ضرورت بھی ہے مگر لوگوں کے پاس ہے نہیں۔ قواعد اس نے اپنے لیے پیدا کیے، ضوابط اس نے اپنے لیے پیدا کیا، آخر کار وہ اس جگہ تک پہنچ گیا کہ اس نے ایک نئی چیز ایجاد کی، اس کو بولتے ہیں مجتہد۔ یا اسی طرح آپ فزکس کے میدان میں دیکھیے، آئنسٹائن کو دیکھیے، نیوٹن کو دیکھیے، تو آئنسٹائن اور نیوٹن وہ شخصیات ہیں جنہوں نے سائنس کی دنیا میں، فزکس کی دنیا میں محنت کر کے، دنیا کو دیکھ کے، تعلیمی میدان میں اپنے گھوڑے بگا کر، اور آخر کار وہ اس انجام تک پہنچے کہ انہوں نے ایک قواعد بنائے، ضابطے بنائے، E=mv² کا فارمولہ بنایا ہے، جس فارمولے پر آج ٹیکنالوجی کی دنیا میں، تقریباً سائنسی دنیا میں فزکس کے اصول سارے اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں آج۔ تو دیکھیے، نیوٹن فزکس کے میدان کا مجتہد ہے، آئنسٹائن فزکس کے میدان کا مجتہد ہے۔ تو یہ حضرات میں نے سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش بہت کی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مجتہد کس کو بولتے ہیں۔
ابھی دیکھیے نیوٹن کا فارمولہ پہلے نہیں تھا، اس نے دریافت کیا. آئنسٹائن کا فارمولہ پہلے نہیں تھا، اس نے دریافت کیا. تو یہ سارے قواعد خود دریافت کرنا، محنت کر کے اگر آپ اس کے قابل ہو جاتے ہو اور دریافت کر لیتے ہو تو آپ کو مجتہد کہیں. ابھی شریعت کے اصلاح میں آج ہی میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے ہمارے میدان میں پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے، آپ اس کا جواب دے دیتے تھے. تو دیکھیے دور نبوی میں صحابہ کرام کو جتنے بھی مسائل پیش آئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے دیتے تھے، مسئلے کا حل مل جاتا تھا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ٹیکنالوجی یا نئی نئی چیزیں دریافت ہونے لگی. مثلا کیا چیز؟ گردے آج کل تبدیل کرنا نیا مسئلہ ہے، دور نبوی میں یہ چیزیں نہیں تھی. سرنج سے جو آج کل ہم یہ انجیکشن لگاتے ہیں، جو سرنج ہوتا ہے اس دور میں وہ نہیں تھا، یہ ایک نیا مسئلہ ہے. تو آیا سرنج سے ایک بندے کا روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ یہ دیکھیے نیا مسئلہ ہے، دور نبوی میں نہیں تھا. یا میں نے آپ کو بولا ایک بندہ گردہ چینج کر رہا ہے، نیا گردہ لگا رہا ہے، کسی اور کے گردے کو استعمال کرنا ابھی یہ دین میں ایک نیا مسئلہ ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ابھی دیکھیے سب سے پہلے ان مسائل کے لیے جو نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، نئے نئے مسائل ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہیں، رفتہ رفتہ ٹیکنالوجی ہوتی جا رہی ہے، نئی نئی چیزیں میدان میں آتی جا رہی ہیں. دور نبی میں وہ چیزیں نہیں تھی. تو جب دور نبی میں وہ چیزیں نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں گیا. ابھی آج کل ہمیں ان مسائل کو شریعت کی روح سے حل کرنا ہے کہ آیا جائز ہے کہ نہیں جائز. تو دیکھیے ایک مجتہد بندہ اٹھتا ہے، ایک ایسا عالم جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے، عربی کے تمام قواعد کو، عربی کے متعلق جتنے بھی فنون ہیں ان تمام کو جانتا ہے، اور اسی طرح اصول فقہ، اصول حدیث کو جانتا ہے، ناسخ منسوخ کو جانتا ہے، حدیث کے راویوں کو جانتا ہے، حدیث کی ترتیب کو جانتا ہے. اس میں استعداد اور صلاحیت اس چیز کی ہے کہ اس نئے مسئلوں کے لیے وہ قرآن اور حدیث سے قواعد بناتا ہے، ضوابط بناتا ہے. قواعد اور ضوابط جب بنائے جائیں گے پھر ان پہ مسئلہ حل کیا جائے گا، مگر وہ ضابطے اور قواعد وہ قرآن شریف سے، وہ حدیث مبارکہ سے اٹھائے گا اور امت کے سامنے پیش کر دے گی کہ بھئی یہ قواعد میں نے بنائے ہیں، آپ کے نئے جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں ان قواعد کے ذریعے آپ اس کو حل کر سکتے ہو، کیونکہ ڈائریکٹ ان مسائل کا تذکرہ ہمیں قرآن حدیث میں نہیں ملے گا. وہ قواعد اور ضوابط جو اس نے معلوم کیے ہیں اس کے ذریعے پھر ہم ان مسئلے کو اس پہ پھرکیں گے، اس کو جانیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے نا اس مسئلے کا ہمیں حل ملے گا کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ مجتہد کی تعریف شریعت میں بھی جان گئے ہوں گے. ابھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود مجتہد ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں، امام اوزاعی امام سفیان ابن عیینہ صاحب مجتہد ہیں. اسی طرح داؤد ظاہری صاحب جو ہیں نا وہ مجتہد ہیں، اسحاق ابن راہوے صاحب یہ مجتہد ہیں. تو یہ مجتہدین ہیں اور آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہوگی. میں تھوڑا سا مختصر دوبارہ بتا دیتا ہوں، اس کو میں تھوڑا ریلیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے آئنسٹائن پہلا شخص تھا جس نے E=mv یہ جو فارمولہ ہے اس کو ایجاد کیا. ابھی اگر آئنسٹائن محنت نہ کرتا اور اس فارمولے کو ایجاد نہ کرتا تو کیا خیال ہے آج جو جدید ٹیکنالوجی میں جو جدید ہتھیار تیار ہو رہے ہیں، کیا خیال ہے اس میں اس فارمولے کے استعمال نہیں ہے؟ تو دیکھیے اس دور میں اس فارمولے کی ضرورت تھی. ابھی آئنسٹائن نے وہ فارمولہ کہاں سے نکالا؟ فزکس کو جانا، فزکس کے قوانین کو سمجھا، فزکس کے قوانین میں مہارت حاصل کی، اور سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے دماغ کو تھگا کر فکر کر کے رات دن محنت کر کے اس نے فارمولہ بنایا تو وہ مجتہد کہلاتا. اسی طرح ہماری شریعت میں بھی
کافی مسئلے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آئے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے قاعدے کی ضرورت ہے، ان کو حل کرنے کے لیے ضابطے کی ضرورت ہے۔ وہ قاعدہ اور ضابطہ جب ہم اس کو، وہ ہمیں مجتہد دریافت کرے گا کس چیز سے؟ قرآن و حدیث سے، اپنے سے نہیں بنائے گا، بنائے گا تو خود، مگر اٹھائے گا قرآن سے حدیث سے، معلوم کرے گا قرآن سے حدیث سے۔ وہ قاعدہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو ہمارے جو موجودہ مسائل ہیں ہم اس قاعدے کے ذریعے اس کو حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آج کے سیشن کو آپ کو مزہ بھی آئے گا، تو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ہم بات کریں گے مجتہد کے متعلق کچھ مسائل جو انہوں نے دریافت کیے ہیں، اور مجتہد کی جو قسمیں، اس میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔